امام حسین. کون امام حسین؟ نبی کے نواسے امام حسین. سب کو پتا ہے نا کون امام حسین؟ بھائی ہمارے آئیڈیل، ہمارے ہیرو امام حسین، ہمارے رول ماڈل امام حسین. کون امام حسین؟ حضرت علی کے بیٹے امام حسین. کون؟ مولا علی. مولا علی مشکل کشا، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، مظہر العجائب والغرائب، سیدنا سرکار مولا مشکل کشا، امیر المومنین، امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا. علی مشکل کشا. کون علی؟ ذرا حسین کے بابا کو دیکھیے. کون علی کہ ہجرت کی رات بستر رسول پہ سونے کی بات آئے تو حضرت علی اس بستر پہ آرام کریں. کون علی صاحب کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. کون علی؟ کون علی؟ داماد رسول علی ہے. کون علی؟ اللہ اکبر. کون علی؟ ہماری جان علی ہے، ہمارا ایمان علی ہے. کون علی کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ علی ہے. مولا علی مشکل کشا ہیں، ہمارے مشکل کشا علی ہے. مولا کائنات علی ہے، ولیوں کے سردار علی ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے بیٹے مولا حسین ہیں، حضرت امام حسین. حسین کی امی جان کون ہیں؟ نبی کی آنکھوں کا تارا فاطمہ الزہرا. کون فاطمہ؟ مصطفیٰ کی لخت جگر فاطمہ، نور چشم رحمت للعالمین فاطمہ، امام یہ اولین والآخرین کی بیٹی فاطمہ. کون فاطمہ؟ سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ ظاہرہ فاطمہ. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے کہا نا کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسین ہیں. فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے امام حسین، لیکن حضرت امام حسن ہیں. اور چھوٹے بیٹے اور ایک بیٹے جیسا کہ ذکر کیا ہمارے بھائی نے حضرت محسن، لیکن ہم حضرت حسین چونکہ آج ہمارے موضوع ہیں. حضرت امام حسین شہید کربلا امام حسین، راکب دوش مصطفیٰ امام حسین. یہ جب پیدا ہوئے ہیں ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیں گی میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں بھی سنیں گی اور آپ حضرات بھی سنیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ہیں ام الفضل بنت حارث. یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بیوی ہے، رشتے میں میرے آقا کی چچی ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا. کیا خواب دیکھتی ہیں؟ ذرا سنیے گا، خواب بڑا بھیانک ہے. انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں دیا گیا. حضرت ام الفضل بنت حارث اٹھ جاتی ہیں نیند سے، رونے لگتی ہیں، گھبرا گئی. یا اللہ میں نے کیسا خواب دیکھ لیا؟ یہ تو بڑا بھیانک خواب ہے، یہ تو بڑا ڈراؤنا خواب ہے. ام الفضل بنت حارث جب صبح ہوئی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا چچی جان آپ خواب بتائیں جبھی تو تعبیر بتاؤں گا. لیکن حضور کو خواب بھی پتا ہے، حضور کو تعبیر بھی پتا ہے، لیکن بات چکے چچی کی ہے. آقا مسکرانے لگے، کہا ام الفضل آپ بتائیے تو آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ حضرت سیدہ ام الفضل کہتی ہیں یا رسول اللہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے لیکن کیے دیتی ہوں. میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹا گیا اور اسے میری گود میں دے دیا گیا. آقا مسکرانے لگے. حضور نے فرمایا چچی آپ کو مبارک ہو، فاطمہ کو ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے آپ کی گود میں دیا جائے گا. چنانچہ چند دنوں کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے. ام الفضل بنت حارث کی گود میں حضرت فاطمہ نے ان کو دیا ہے. اللہ اکبر. جب امام حسین پیدا ہوئے 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی. جب حضور کو خبر دی گئی میرے آقا تشریف لائے، آنے کے بعد گود میں اپنے نواسے حسین کو لیا ہے اور آپ نے امام حسین کی تحنیک فرمائی ہے. یعنی امام حسین کے شکم میں اگر پہلی چیز کوئی چیز ان کے شکم میں گئی ہے تو حضور کا نواب دہن گیا ہے. میرے آقا نے کھجور کو چبایا تھا اور چبا کے حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا. حضرت امام حسین اسے اپنے آپ نے اپنے حلق سے نیچے اتار لیا. اس کو تحنیک کہتے ہیں. اور امام حسین کو حضور نے گود میں لیا. آپ کان میں اذان دیتے ہیں. یعنی امام حسین پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے
पहले अपने नाना जान की आवाज को सुना है और तकबीर की आवाज वो बुलंद कर रहा है कि अल्लाह अकबर जो वजह वजूद कायनात है, जो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है, मेरे आका ऐलान कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान पढ़ा, दाहिने कान में, और बाएं कान में तकबीर पढ़ी है। और उसके बाद जब 7 दिन हो गए तो 7वें रोज नाम हुसैन रखा और अपने बेटे अपने नवासे इमाम हुसैन का अकीका फरमाया है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब यहीं पे ठहर जाइए, एक बड़ी हिम्मत की बात करने जा रहा हूँ। मेरी बेटियां भी सुनेंगी और मेरी माएँ भी सुनेंगी और आप हजरात भी दुआ देंगे। आप हजरात की भी तवज्जो चाहूंगा, चाचा आप भी सुने और दुआओं से नवाजिएगा। अफजल भाई जरा सुनिएगा, आप हजरात की भी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान जो इधर उधर घूम रहे थे उसमें से 4-5 लोग आकर बैठ गए। अल्लाह का फजल है, अल्लाह चूंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। साहब मैं अपने बाप की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो हुसैन पाक की बात कर रहा हूँ, इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ, शहीद करबला की बात हो रही है, सैयद शुहदा का जिक्र हो रहा है। आइए जरा देखिएगा, आज हमारा बेटा या हमारी बेटी, हमारे घर की क्या हालत है। छोटे छोटे बच्चे हमारी बात को नहीं मानते हैं। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती। वजह क्या है? मेडिकल साइंस ये कहती है कि माएँ जब उम्मीद से होती हैं, सबसे ज्यादा बच्चे के कान में किसी चीज की आवाज, दिल की धड़कन की आवाज सबसे ज्यादा जाती है। हमारी माएँ जब उम्मीद से होती हैं, यानी माएँ जब हामिला हैं, पेट में बेटा है या बेटी है, ये 24 घंटा मोबाइल हाथ में लेके सीरियल देख रही हैं, कभी पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं, तो कभी कोई गाना सुन रही हैं, तो कभी कोई मूवी देख रही हैं। जब ये पोजीशन होती है, अब 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वही एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ये कहां से कोई बात सुनेगा? लेकिन जब दिल की धड़कन में नबी का इश्क होगा, नबी की मोहब्बत होगी, कुरान की तिलावत होगी, मैं मानता हूं कि बेटे गौसे आजम तो नहीं पैदा होंगे, लेकिन गौसे आजम के गुलाम तो जरूर पैदा होंगे। दिल की धड़कन में कुरान की तिलावत होगी, बेटियां राबिया बसरिया और राबिया अदबिया तो नहीं पैदा होंगी, लेकिन कनीज़े राबिया तो जरूर पैदा होंगी। अब यही रुकिए और ठहरिए, आज की मेडिकल साइंस कहती है, लेकिन आओ हम चलते हैं मुस्तफा जाने आलम के घर में, हम चलते हैं मौला अली के घर में, हम चलते हैं ये इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब हजरत अली के घर में। घर अली का है, नबी की बेटी उस घर में है, अली की बीवी है हजरत फातिमा, फातिमातुज़ ज़हरा उम्मीद से हैं। अब 9 महीना हुसैन को पेट में रहना है, लेकिन सुनिए सुनिए, इमाम हुसैन अपनी माँ के पेट में 9 महीना नहीं रहे हैं, बल्कि 6 माह, सिर्फ 6 महीने में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हो गई है। और याद रखिएगा, जो बच्चा 6 माह में पैदा हो, जाके पूछिएगा गायनेकोलॉजिस्ट से, प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो औरतें डॉक्टर हैं, यानी जो MBBS की हैं और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो गायनिकी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो जेंट्स हो या लेडीज या घर की बूढ़ी औरतों से पूछिए, 6 महीना में बच्चा पैदा हो जाए किसी को, याद रखिएगा वो बच्चा या तो बचपन में इंतकाल कर जाता है या बड़ा होते होते इंतकाल कर जाता है। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो 6 माह में पैदा हो जाएं, अपनी माँ के पेट में 6 माह रहे और पैदा हो तो जिंदा रहे और लंबी उम्र पाए। मुझे तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम दिखाई देते हैं, वो नबी हैं, अपनी माँ के पेट में 6 माह रहे। और एक इमाम हुसैन दिखाई देते हैं, वो भी अपनी माँ के पेट में 6 माह रहे। और याद रखना, पैदा होते होते शहीद नहीं हुए, बल्कि 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र में करबला के मैदान में आपकी शहादत हो रही है। तो 6 माह में पैदा होना भी इमाम हुसैन की करामत है, हजरत फातिमा की करामत है। अब 6 माह माँ के पेट में हुसैन है। याद रखना, फातिमा की निगाहों में अली का सजदा मौजूद है, फातिमा की निगाहों में नबी का सजदा मौजूद है, नबी की नमाज मौजूद है। और खुद सैयदा फातिमा की हालत क्या है, आज मेरी माएँ सुनेंगी, मेरी बेटियां, मेरी बहनें। हजरत फातिमा की हालत ये है कि नमाज के लिए इशा के बाद खड़ी हो जाती हैं, पूरी रात गुजर जाती है। हजरत फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता, सजदे से सर उठा के, उधर बिलाल अजान दे देते हैं मस्जिद नबी में, सजदे से सर उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई हैं कि नबी की बेटी फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता, तेरी रातें खत्म हो जाती हैं। मेरी बेटी, मेरी माएँ, मेरी बहनें भी सुने कि हमारी बेटी कितना कुरान पढ़ रही है, मेरी माँ क्या पढ़ रही है। हजरत फातिमा पूरी रात गुजर जाए, हजरत फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता, एक सजदे में पूरी रात गुजर गई, कभी कभी पूरी रात कुरान की तिलावत।
کبھی کبھی پوری رات اپنے بابا پہ درود پڑھ رہی ہیں حضرت فاطمہ. اب 6 ماہ کے بعد جب حسین پیدا ہوئے ہیں تو مجھے کہنے دو کہ 6 مہینہ کے بعد امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء شہید اعظم حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی ہے. حسین صرف میرے جملے پہ توجہ رہے, حسین تنہا فقط صرف حضرت فاطمہ کا بیٹا بن کے, علی کا بیٹا بن کے پیدا نہیں ہوئے, بلکہ نبی کی نماز بن کر آئے ہیں, نبی کا سجدہ بن کر آئے ہیں, نبی کی تلاوت بن کر آئے ہیں, علی کی تلاوت بن کر آئے ہیں, اور کربلا کے میدان میں اسلامک لا کے سچے محافظ اور پاسبان بن کے حسین تشریف لائے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, امام حسین زندہ باد, غلام غوث قادری صاحب. اب ذرا غور کیجیے, آج حضرت چچا جان لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ بھائی لوہیا نگر والوں نے بقرعید سے پہلے امام حسین کے ذکر کی محفل کو کیوں منعقد کیا. دقت ہے بھائی, ذکر شہید کربلا کیوں؟ میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ذکر شہید کربلا. ہم کن سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں. میں 3 حدیث شریف پیش کرتا ہوں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ دعا سے بھی نوازیے گا. حضرت فاطمہ اپنے لاڈلے کی تربیت کر رہی ہیں, ان کی پرورش کر رہی ہیں. تھوڑی دیر گفتگو ہو, تھوڑی دیر چلے گفتگو, سنیے گا ماشاءاللہ, سنیں گے آپ حضرات. تو ذرا بولیں تو بلند آواز سے سبحان اللہ, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ بیدار ہیں. سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے الحمدللہ, اللہ اکبر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بات یہ چل رہی تھی. آئیے میں 2-3 حدیثیں پیش کرتا ہوں کہ کتنی محبت حضور کو اپنے نواسے حسین سے ہے. وہ حسین, اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے گا. ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ ابن زید, ذرا یاد ان کو نوٹ کیجئے, اسامہ ابن زید, ان کا نام اسامہ ہے, ان کے ابا کا نام زید ہے, ان کے دادا کا نام حارثہ ہے. اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما, یہ حضرت زید کے بیٹے اسامہ ہیں. کتنی محبت حضور اسامہ سے کرتے تھے کہ اللہ اکبر, کہ حضرت اسامہ کو کبھی گود میں بٹھاتے تھے. آج اسامہ بڑے ہوئے ہیں. اسامہ کہتے ہیں کہ میں رات میں اپنے گھر کے اندر موجود تھا, مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی اور میرا دل بے چین ہوا. میں سوچا کہ ذرا چلوں, آدھی رات کا وقت ہے, حضور کے رخ انور کی زیارت کر لوں, والضحیٰ جیسے چہرے والے مصطفیٰ کی زیارت کر لوں, واللیل اذا سجا جیسی زلفوں کی زیارت کر لوں. اب حضرت اسامہ چلے ہیں, اسامہ چلے ہیں مدینے کی گلیوں کو پار کرتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے ہیں. تو ذرا سنیے گا, اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی کے صحن میں آیا, میری نظر پڑی حضور پہ, میں نے آقا کو سلام کیا, میرا دل باغ باغ رہ لگے. اسامہ ان لمحوں پہ قربان جاؤ یار, کہ کوئی کیسا لمحہ تھا جب رات, آدھی رات ہو گئی ہوگی, مسجد نبوی کا صحن ہوگا اور حضرت اسامہ رہے ہوں گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں گے, اور میرے آقا کو اسامہ نے سلام کیا. اسامہ کا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے جسم انور پہ ایک چادر ہے اور وہ چادر حرکت کر رہی ہے, جسم پہ ایک چادر ہے, چادر حرکت کر رہی ہے. میں نے کہا میری جان آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جاؤ یا رسول اللہ. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ہوا تو چل نہیں رہی ہے, لیکن آپ نے جو چادر اپنے جسم انور پہ ڈالا ہے, آپ نے وہ چادر حرکت کیوں کر رہی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ میرے آقا نے چادر ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں اسامہ, ایک طرف امام حسن بیٹھے ہیں تو دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہیں پہ بس ٹھہریے, وہیں پہ میرے آقا نے فرمایا تھا, اے اسامہ سنو سنو, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے, یہ دونوں میری آنکھوں کے نور ہیں, جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرے گا, اور جو ان سے دشمنی مولے گا اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی مولے گا. اب اسامہ ابن زید کہتے ہیں, ارے میں کیوں نہ حسین سے محبت کروں, کیوں نہ میں حسن سے محبت کروں, اس لیے کہ حسین کی محبت اللہ و رسول کی محبت ہے, حسین کی دشمنی اللہ و رسول سے دشمنی ہے. اب ذرا سنیے گا, حضرت یعلا ابن مرہ, یہ صحابی ہے, یعلا ابن مرہ کہتے ہیں کہ میں خود موجود تھا ایک سفر میں, سفر کیا بلکہ ایک جگہ حضور ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے, بہت نزدیک مدینہ شریف کی گلیوں ہی میں چل رہے تھے حضور, میں حضور کے پیچھے پیچھے تھا. میں نے دیکھا کہ امام حسین اتنی عمر تھی, امام حسین 5 سال کے تھے, 4.5-5 سال کے امام حسین تھے, چونکہ جب امام حسین کی عمر 6 سال ہوئی ہے نانا جان کا انتقال ہو گیا ہے, حضور نے پردہ فرمایا ہے. حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے قریب گئے اور امام حسین کو آپ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور امام حسین دوڑ رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں,
3 साल 4 साल के बच्चे को ऐसे आप पकड़िए, लेकिन उसको पकड़िए मत, दौड़ाइए से, फिर पीछे हट जाइए, फिर दौड़ाइए, तो बच्चा जरूर मुस्कुराएगा, वो खिलखिला के हंसेगा। हजरत याला इब्न मुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी इन आंखों ने देखा, अल्लाह झूठ ना बोला है, कहते मेरी इन आंखों ने देखा कि इमाम हुसैन खूब हंस रहे थे, इमाम हुसैन खूब मुस्कुरा रहे थे। कभी नाना दाहिने को जाते थे, कभी हुजूर बाएं को जाते थे, तो जब हुजूर बाएं को जाते इमाम हुसैन दाहिनी तरफ आते थे, जब हुजूर दाहिनी तरफ आते थे इमाम हुसैन बाईं तरफ आते थे, और ये पोजीशन थी। बाद में हुसैन को पकड़ लिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हजरत याला इब्न मुर्रा ने कहा, मेरी इन आंखों ने देखा कि मैंने अपनी आंखों से इस मंजर को देखा, अल्लाहु अकबर, कि मेरे प्यारे आका ने अपने एक हाथ को इमाम हुसैन के ज़क़न यानी ठोड़ी पे रखा, एक हाथ को उनकी पेशानी पे रखा, और फिर आपने उनके हुलकूम को और उनके लबों को चूमा, और कभी पेशानी को चूम रहे थे, कभी हलक को चूम रहे थे, कभी होठ को चूम रहे थे, और कहा ए मेरे सहाबा गवाह हो जाओ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा तो मुझसे मोहब्बत करेगा। मुझे कहने दीजिए, अल्लाहु अकबर। ये तो इमाम हुसैन के बचपन की अभी बात चल रही है, लेकिन अब मैं आता हूँ करबला, अभी हम चलेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद करबला की भी होगी, नहीं तो फिर ये जिक्र शहीद करबला, फिर ये जिक्र शहीद करबला का जो आपने उन्वान दिया है ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आइए जरा इतनी बात जब आपने समझ लिया कि ये हुसैन कौन है, कि हुजूर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अकबर, इसके अंदर कितनी मार्फत है, ये तो साहिब नजर लोग जानते हैं, हमारी निगाह तो वहां तक नहीं पहुंचती कि हुजूर ने क्यों इरशाद फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, बचपन नाजों में गुजरा है इमाम हुसैन का, हजरत फातिमा ज़हरा की निगाहों के सामने है, हजरत अली की निगाहों के सामने। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इमाम हुसैन शहीद आजम है, इमाम हुसैन शहीद करबला है, इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा है, लेकिन एक चीज सुनिए, हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए, आपकी पैदाइश के साथ साथ ही आपकी शहादत की खबर भी आम हो रही है, आपकी शहादत का तज़किरा भी हो रहा है। आज हम पे लोग फतवा लगाते हैं कि गुलाम गौस कादरी आप शहादत क्यों बयान कर रहे हैं, आप क्यों शहीद करबला को बयान कर रहे हैं, आप शहीद शहादत करबला और शहीद करबला का जिक्र क्यों कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इस कायनात में सबसे पहले इमाम हुसैन की शहादत की किसी ने खबर दी है तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए मुस्तफा को खबर दी है। और सुनिए एक बहुत मजे की बात, एक नुक्ता तहसीन भाई अभी जहन में आया कि दुनिया में जितने शहीद हुए, अभी कोई इंडियन आर्मी में जाए तो भाई ये तो एक मोटो रहता है आर्मी में जाने का कि या तो हमें रिटायरमेंट होके घर आ जाए, नहीं तो शहीद हम हो जाएंगे, या किसी भी फौज में कोई जाए या किसी भी जंग में जाए, एक मोटो रहता है कि साहब हमें शहादत का जाम नोश करना है। लेकिन जंग में पहले जाता है, बाद में शहीद होता है, फिर दुनिया जानती है कि वो शहीद हुए हैं। आइए इस्लामी तारीख का मुताला कीजिए, बदर में जितने सहाबा गए शहीद पहले हुए, शहादत का ऐलान बाद में हो रहा है। उहुद में सहाबा शहीद हुए, शहीद पहले हुए, शहादत का ऐलान बाद में हो रहा है। खंदक में जो लोग शहीद हुए, शहीद पहले हुए, शहादत का ऐलान बाद में हो रहा है। शहादतों की तारीख में और जंगों की तारीख में अफजल भाई शहीद पहले लोग होते हैं, शहादत का ऐलान बाद में होता है। लेकिन वाह रे मौला हुसैन, वाह रे मेरे इमाम हुसैन, हुसैन शहीद बाद में हुए हैं, शहादत का ऐलान पहले हो रहा है। बचपन में ऐलान हो रहा है कि जो बच्चा फातिमा की गोद में अभी है, कल करबला में इसे शहीद होना पड़ेगा, ये शहीद कल करबला में हो जाएगा। नीचे से नारा लगना चाहिए, नहीं ऊपर से नारा नहीं, नीचे से नारा लगे ताकि पता चले कि 10 लोग ही हैं लेकिन सुनने वाले हैं। कोई तो बंदा हो मर्द मुजाहिद कोई नीचे से नारा लगाए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जरा बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, बोले या हुसैन, बोलो भाई जोर से बोलो या हुसैन। मैंने शुरू में कहा कि मैं ये नहीं देखता कि 20 हैं या 50 हैं या 100 हैं। अभी यहाँ हैं, कल होंगे 10,000, परसों बोकारो स्टील सिटी में होंगे 50,000, और आगे बढ़ते जाऊंगा जैसे जैसे प्रोग्राम का जो पूरा शेड्यूल है तो
جیسے جیسے جہاں لوگ ملتے جائیں گے تو یہ تو ہمارا کام ہی ہے، رات میں بیان کرنا، دن میں سفر کرنا. تو کل تو ایک بہت بڑی کانفرنس ہے اپنے علاقے میں، اس کے بعد پھر مجھے دن میں سفر کر کے کہیں نکلنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات سے کہ امام حسین شہید پہلے بعد میں ہوئے ہیں، بچپن میں ہوا. اور اتنا اعلان ہوا کہ قادسیہ کے موقع پہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے ساتھ تھا. جنگ قادسیہ کو یاد رکھیے، حضرت علی ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میں حضرت علی کے ساتھ تھا. کربلا کے میدان سے جب ہمارا گزر ہوا، حضرت علی اس میدان میں رکے اور حضرت علی نے بتا دیا کہ سنو، یہاں حسین کے خیمہ ہوگا، یہاں میرا پوتا علی اکبر شہید ہوگا، یہاں علی اصغر کی شہادت ہوگی، یہاں خندق ہوگی، یہاں پر پانی بند کیا جائے گا. پورا کھل کے حضرت علی نے کربلا کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ میدان کربلا ہے. یعنی حضرت علی کو پتا ہے کہ جس بیٹے کو انگلی پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں چلنا سکھا رہا ہوں اسے کل کربلا میں شہید ہونا پڑے گا. حضرت فاطمہ کو پتا ہے کہ جو بیٹا ہومک کر میرا خون جگر میری گود میں بیٹھ کے اس وقت دودھ کی شکل میں پی رہا ہے اسے کل کربلا میں شہید ہونا پڑے گا. مصطفیٰ جان عالم کو بھی خبر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی مدینے میں دعا نہیں ہوئی ہے. دعا یہ نہیں ہوئی کہ حسین کو کربلا سے بچا لے اے اللہ، حسین کو شہادت سے بچا لے اے اللہ، حسین شہید نہ ہو اے اللہ. حضور دعا کرتے دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یقیناً دعا قبول ہوتی. حضرت فاطمہ دعا کرتی دعا قبول ہوتی نا؟ یقیناً ہوتی. حضرت علی دعا کرتے کہ حسین سے اس امتحان کو ٹال دے اللہ، لیکن نہیں، ہاں مدینہ میں دعا ہوئی ہے، ہر وقت دعا ہوئی ہے. امام حسین کی پیدائش کے وقت بھی دعا ہوئی ہے، ان کے بچپنے میں بھی دعا ہوئی ہے، ان کی جوانی میں بھی دعا ہوئی ہے. اور جب امام حسین مدینہ سے مکہ سے کربلا جب پہنچے ہیں اس وقت بھی دعا ہو رہی ہے. وہ دعا فقط اتنی ہے، اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے میرے اللہ میدان امتحان میں میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرمانا. اے اللہ کل جب اس حسین کا امتحان ہوگا میرے بیٹے حسین کو صبر اور ثابت قدمی عطا فرمانا. میرا حسین اولو العزم ہے، میرا حسین ثابت قدم ہے، میرا حسین استقامت کا دھنی ہے. اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، میرے حسین کو استقامت عطا فرمانا، میرے حسین کو اجر عطا فرمانا. اب آؤ ذرا دیکھو امام حسین کو کربلا کے لیے تیار کیا ہے حضرت علی نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے. اب امام علی مقام امام حسین، چونکہ یہ 10 منٹ اور 1 گھنٹے کی تقریر میں مکمل ہم شہدائے کربلا کا تذکرہ نہیں کر سکتے. محرم میں گجرات کو جام نگر اور یہ دھورا جی اور پوربندر اور راجکوٹ کے علاقوں میں 10 دن اور 15 دن بیان ہوتا، اور پھر بھی اخیر میں کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی ذکر شہید کربلا مکمل نہیں ہو سکا. لیکن صاحب آپ 1 گھنٹے کی مجلس میں کیا سنیں گے؟ بس اتنا سنیے کہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اسی منہج نبوت پہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے. صدیق اکبر کے وصال کے بعد فاروق اعظم نے خلافت کے منصب کو سنبھالا. جب آپ کی شہادت ہو گئی حضرت عثمان غنی اس منصب پہ آئے، آپ بھی شہید ہو گئے. مولا علی آئے، مولا علی بھی شہید ہو گئے. امام حسن آئے، امام حسین کی بھی شہادت ہو گئی. زہر کسی نے کھلا دیا تھا، اس کھانے کی وجہ سے امام حسن کی شہادت ہوئی. اس کے بعد پہلے بادشاہ اور پہلے امیر حضرت امیر معاویہ ہوئے. 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے. حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے، لیکن سنیے گا ذرا اس کو یاد کیجئے. اتنی محبت حضور سے حضرت امیر معاویہ کو، چونکہ حضرت امیر معاویہ ہر معاملے میں کمپرمائز تو کر سکتے ہیں لیکن شریعت کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے، چونکہ یہ صحابی ہیں. آپ کے پاس حضور کی قمیص مبارک ازار بند اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے تراشے موجود تھے. حضرت امیر معاویہ جب انتقال کرنے لگے تو آپ نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے حضور کے کپڑے میں کفن دیا جائے اور حضور کے ناخن کے تراشے کو، بس تھوڑی دیر گفتگو سنیے، 10 سے 15 منٹ اور گفتگو ختم کرتا ہوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے تراشے کو اور ان کے تراشہائے منہ مبارکہ کو میرے سجدے کی جگہ پہ رکھ دی جائے تاکہ میں قبر میں جاؤں ساری نسبتیں اپنی جگہ، حضور کی نسبت کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ حضرت امیر معاویہ کی یہ محبت یزید دیکھ رہا تھا. حضرت امیر معاویہ کا بدبخت اور ظالم بیٹا جسے دنیا یزید پلید کے نام سے جانتی ہے، یزید پلید جب سطح کے سیاست پہ بیٹھا تو میں کہتا ہوں کہ ادھر یزید بیٹھا، اس کو پتا تھا کہ پوری دنیا مجھے ایکسپٹ کر لے گی، تسلیم کر لے گی، لیکن حسین تسلیم نہیں کریں گے میری حکومت کو، تو میری حکومت ادھوری رہے گی. اس نے کہا مدینے کے گورنر سے کہ حسین ابن علی سے میری بیعت لو. امام حسین نے کہا المختصر، انہوں نے کہا کہ میں کھل کے، میں مرد آدمی ہوں، میرے جیسا آدمی یزید جیسے شخص کی کس بنیاد پہ بیعت کرے گا؟
میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ امام علی مقام اب مدینہ سے چلے ہیں، ذرا غور تو کیجئے، وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے نا، وہ مدینہ، وہ 1 گھنٹہ چاہیے مدینہ چھوٹنے کے بارے میں بیان کرنے کے لیے۔ وہ مدینہ نانا کا مدینہ، وہ مدینہ مصطفیٰ کا مدینہ، سب کی خواہش ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کو ٹھہرانے والے، سرکار عاصی کی زبان سے کہوں تو اے پائے نظر ہوش میں آ، تو اے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے۔ ادب کا وہ مدینہ، ادب کا حصہ زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید، جنید و بایزید اینجا، کہ جنید اور بایزید جیسے لوگ بھی مدینہ آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ سب کی طرف سب کی تمنا مدینہ، آج حسین کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ بھینگی پلکوں کے ساتھ میرا امام اپنے نانا کی قبر پہ میرے امام پہنچے ہیں، نانا کی قبر پہ فاتحہ پڑھا ہے، حضور کو سلام پیش کیا ہے، عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے میرے نانا جان، آج آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، جسے گود میں آپ نے تحنیک کی تھی وہ حسین، جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا وہ حسین، جس کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا وہ حسین، جس کے لیے اپنے سجدہ کو لمبا کیا تھا وہ حسین، آپ اس حسین کے لیے جس کے لیے خطبہ آپ نے چھوڑ دیا تھا، آج وہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہا ہے۔ اپنی امی جان کی قبر پہ پہنچتے ہیں جنت البقیع، صحابہ کی قبر پہ پہنچے، امی جان سے ملاقات کرتے ہیں، امی کی قبر پہ پہنچے ہیں۔